السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ پروگرام میں بعد میں پروگرام قوله عرب العلم وسیلۃ لکل فضیل۔ عزیز طلبہ و طالبات، ماں اور بہن، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم عز و جل نے انسان کی فلاح و بہبود کی، کامیابی و کامرانی کا جو راز بتلایا ہے، اور جس کاج کو اللہ نے واضح کیا ہے، اوپن کیا ہے، وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرمایا۔ اس لیے عرب کے لوگ اس بات کو ضرب المثل کے طور پر اپنی زبان زد کر لیا، اور ہر ایک چھوٹا بڑا چلتے پھرتے کہنے لگا علم زینہ ہی ہے ہر ترقی کا۔ علم کے بغیر ہم کسی بھی میدان میں، کسی جگہ، کسی بھی گوشے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ عظیم نے نبی محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قوم پر نبوت کا تاج پہنا کر اور آپ کو ہادی برحق اس امت میں مبعوث فرمایا، تو سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلا راستہ جو نبی محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا، وہ فرمایا اقرا، پڑھ لیجئے، ورتقے، ترقی پا جائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا اقرا ورتقے، جب آدمی پڑھے گا تو ترقی پا جائے گا۔ اور قرآن کریم نے چیلنج کیا کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ، یہ دونوں کبھی بھی زندگی کے کسی گوشے میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہے، اسی طرح علم والا اور غیر علم والا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مکتب صفہ کے نام سے، یہ وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدرسے کے نام سے شروع کیا تھا، مسجد نبوی کے صحن میں، جو آج بھی صفہ چبوترا کے نام سے وہ جگہ گھیری ہوئی ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اس روضے کے اس طرف اسی طرح کی ہری قالین بچھی ہوئی ہے جس کا نام ریاض الجنہ ہے، جس کو اللہ کے رسول نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ اسی کے سائڈ میں بازو میں وہ چبوترا بنا ہوا ہے جس میں صحابہ کرام پڑھا کرتے، رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے اور صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ آپ اور آپ کی بستی خوش نصیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے جس مدرسے کا نام جڑا گیا ہے۔ تو یہ صفہ کامیابی و کامرانی کا ایک نشان بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے مدرسہ اللہ عظیم نے خود قائم کیا، سب سے پہلا مدرسہ
وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم. اللہ نے خود پڑھایا حضرت آدم علیہ السلام کو. وعلم آدم الاسماء، وہ تمام کی تمام چیزوں کے نام، وہ تمام کی تمام چیزیں جو کارآمد ہیں، فائدے کی ہیں، اللہ نے وہ چیزیں پڑھا دیا. اور پھر مقابلہ ہوا، یہ سب امتحان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کے بعد فرشتے کو، جنات کو، انسان کو، یہ تین مخلوق تھی اس جگہ، اللہ نے تینوں کا مقابلہ کروایا. اللہ نے جو کچھ پڑھایا تھا پوچھا، جس طرح یہاں بچوں کو جو کچھ پڑھایا گیا تھا بھی امتحان کی شکل میں پوچھا گیا. اس میں جو کامیاب ہوں گے بچے یقیناً انعام کے مستحق ہوں گے، لیکن وہ بچے جن کا نمبر کم رہ گیا، کامیاب تو سب ہے، میں نے رزلٹ دکھا ہے، کامیاب سب ہے، پاس سب بچے، لیکن کچھ بچے کا نمبر نیچے آ گیا ہے، کچھ بچوں کا نمبر اوپر چلا گیا ہے. جو اوپر گیا ہے وہ فرسٹ کہلائے گا، اس سے تھوڑا کم ہے وہ سیکنڈ کہلائے گا، اس سے تھوڑا کم ہے وہ تھرڈ کہلائے گا، اور اس سے ذرا کم ہے وہ ترجیحی طور پر پاس ہے، فیل نہیں ہے، پاس ہے وہ، لیکن محنت کم کیا ہے اس لیے اس کو کم نمبر آیا. اب چاہیے یہ کہ ہم جو جس کا نمبر سب سے زیادہ آیا ہے، ہم کو بھی زیادہ نمبر آئے تو ہم کو زیادہ محنت کرنا پڑے گا. اس لیے ہمیں اگر کم نمبرات آئے ہیں تو ہم دل رنجور نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرے، مایوس نہ ہو، بلکہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنے کے بل چلے. جو پڑھائی نہیں ہے اس کو نمبر زیادہ آئے یا کم آئے کوئی افسوس ہی نہیں ہوگا، لیکن جو محنت کیا ہے نمبر کم آیا اس کو افسوس ہوگا. لیکن آپ یہ سوچنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے چوک کیا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے محنت میں کمی کر دی ہے جس کی بنا پر ہم کو نمبر کم آیا. تو اس لیے آپ کو مایوس نہیں. بلکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام اور جنات اور فرشتے تینوں کا مقابلہ ہوا. اللہ نے جو کچھ پڑھایا تھا تینوں سے پوچھا کہ یہ دونوں نہیں بتلائے. کون؟ فرشتے بھی نہیں بتلائے اور جنات نے بھی نہیں بتلایا. آدم علیہ السلام نے بتلا دیا. تو اللہ نے انعام کیا دیا؟ فرشتے سے اور جنات سے کہا کہ جرمانہ یہ ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اس لیے کہ آدم فرسٹ آ گئے، لیکن اس میں کیا ہوئی؟ فرشتوں نے تو خوشی خوشی سجدہ کیا، لیکن جنات اکڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے اس کو نکال دیا. جو بچے پاس ہو گئے ہیں وہ تو بم میں خوش خوش ہیں، لیکن جو بچے کم نمبرات لائے ہیں ان کو شیطان کی طرح سے رنجور نہیں ہونا ہے، اپنے اندر غرور تکبر نہیں لانا ہے، بدگمان نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنی کمائیگی، اپنے اندر کی کمی کو تلاشنا ہے کہ ہمارے اندر جو کمی ہے اس کو دور کریں گے، آگے محنت کر کے انشاءاللہ ہم بھی آگے بڑھیں. کامیاب کسی کامیابی کا زینہ یہیں سے ہم کو ملے گا. لیکن آپ کی محنت میں جہاں آپ کے استاد کا ہے وہیں آپ کے ماں باپ کا بھی ہاتھ ہے، کہ ماں باپ نے آپ کو رات کے اندر شام میں مغرب کے بعد پڑھایا بیٹھا کر کے، نہیں پڑھایا تو ماں سے اور بہنوں سے اور بھائیوں سے کہوں کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد ضرور بیٹھائیں پڑھنے کو. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن میرا بچہ اگر کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس بچے کے لیے کم سے کم 10 منٹ آدھا گھنٹہ اپنا وقت نکال کے بیٹھیں. بچے کو کیا معلوم کہ میرا ماں باپ ان پڑھ ہے، جاہل ہے؟ تو مجھے معلوم ہے کہ میں ان پڑھ نہیں پڑھا، بچے کو نہیں معلوم ہے، اور بچے کو فیل بھی نہیں ہونے دینا ہے کہ میرا ماں باپ جاہل ہے. اس کی شکل کیا ہوگی؟ وہ شکل یہ ہوگی کہ آپ کتاب کے نمبرات کو تو جانتے ہیں، یہ ایک ورق ہے، اوپر کی ایک لائن دو لائن اتنا تو جانتے ہیں اچھی طرح سے، نمبر صفحہ لکھا ہوا ہے اس کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. تو آپ کا کام یہ ہو کہ آپ اس صفحہ کو دیکھ لیں، اس نمبرات کو دیکھ لیں. میرے بچے کا سبق یہاں ہے اور میرا بچہ اس کے پیچھے والے حصے کو پھر پڑھ رہا کہ نہیں.
कमी गलतियां कर रहा था, अरे यहाँ पर अच्छा नहीं पढ़े, आप अच्छा पढ़ो, यहाँ पर क्या पढ़े। आगे चेक करना है कि मेरे बच्चे की कॉपी में ये होमवर्क दिया गया था, फला तारीख थी, आज फला तारीख है, आज मेरे बच्चे ने होमवर्क लिया कि नहीं, तारीख पढ़ी है कि नहीं, तो आप बच्चे को सीख सकते हैं, आप बच्चे को देख सकते हैं, समझा सकते हैं, और बच्चों को भी खौफ रहेगा कि मेरे माँ बाप मेरी कॉपी को चेक करते हैं, मेरी किताब पर नजर रखते हैं। हमने सबक नहीं लिया, तारीख नहीं पढ़ी हुई है, बच्चे को डांटे कि तुम सबक आज नहीं पढ़े हो, कहाँ निशान पड़ा हुआ, कहाँ तारीख पड़ा हुआ। तो अगर इस तरह थोड़ा सा वक्त देंगे तो बच्चे खुश भी हो जाएंगे। एक बच्चा एक इंटरव्यू में था, बड़ा अच्छा नंबर लाया था, माँ बाप को उस मदरसे के जिम्मेदार ने बुलाया था। जब बच्चे से पूछा गया कि तुम्हें माँ बाप में कौन अच्छे लगते हैं, तो कहा दोनों में से कोई अच्छे नहीं लगते। कहा क्यों? कहा दोनों में से कोई भी हमको टाइम नहीं देता है। माँ भी काम पे चली जाती है, अब्बा भी काम पे चले जाते हैं, मेरे पास वक्त देने के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं है। बड़ी मजलिस में उसने कहा मेरे माँ बाप मुझे अच्छे नहीं लगते। माँ बाप को भी बड़ी तकलीफ हुई और बच्चे को तो पहले से तकलीफ थी। अगर हम बच्चे को सींचना है, बच्चे को आगे बढ़ाना है, बच्चे की जिंदगी बनाना है तो वक्त देना पड़ेगा। उसके लिए मैंने हाफिज शाह नवाज साहब से एक आध दो बातें कही थी कि खवातीन का हर हफ्ते आपको कम से कम इज्तिमा करना है और बच्चों के जरिए घरों के अंदर भी इज्तिमा करवाना है, ताकि इन बच्चों के अंदर बोलने का टैलेंट पैदा हो जाए, बच्चे की जबान तेज, काम तेज चलने लगे, बच्चों की जबान के अंदर सलासत पैदा हो जाए और बच्चों के जरिए उनके माँ बाप तक पैगाम पहुँच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उस पर अमल किया, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। लेकिन खवातीन की मेहनत और खवातीन की हाजिरी मैंने जब जायजा लिया पता चला कि कम हो रही है। मेरी माओ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपका काम है कि अगर आज मेरे घर में इज्तिमा है तो हम मोहल्ले की सारी खवातीन को दावत दे के बुलाएं, हम इत्तिला दें कि मेरी बहन आप 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट के लिए मैं घर आ जाए, दीन की अच्छी कीमती बातें होंगी। भाई पूरे दिन 24 घंटा हम लोग मोबाइल में हो, टीवी में हो या इधर गपशप में लगे रहते हैं। ये अपना है, अपने स्वास्थ्य के लिए है, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए है। अल्लाह की रजा के लिए थोड़ा वक्त तो निकालें, अल्लाह को खुश करने के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है वो वक्त होगा जब कोई किसी का मददगार ना होगा। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस जमीन पर वो बैठकर अच्छा काम या बुरा काम किया है, अल्लाह उस जमीन से उसके मुतालिक पूछेगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह उसके हाथ को बुलवाएगा कि इस हाथ से कौन से काम हुए हैं। व तशहदु अर्जुलुहुम, अल्लाह उसके टांग के जरिए भी गवाही लेगा कि ये टांग से चलकर कहाँ गया और कौन से काम के अंदर ये टांग उसका मुआविन बना। अल्लाह इन चीजों से पूछेगा। तो कम से कम हफ्ते की एक दिन की हाजिरी अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के अहकाम और रसूलुल्लाह के पैगाम को सुनने और समझने के लिए हम पाँव से चलकर गए हैं, तो यकीनन ये पाँव और जिस जमीन पर बैठकर हम सुना है वो जमीन इंशाअल्लाह हमारे हक में गवाही देगी। हो सकता है मेरी बख्शिश का यही जरिया बन जाए, मेरी नजात का यही जरिया बन जाए। तो इसलिए आपको ये ताउन जरूर करना है अल्लाह के लिए, अपने नफ्स के लिए नहीं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। हो सकता है आपकी ये थोड़ी सी काविश, थोड़ी सी ये मेहनत किसी को बहकने से, बितकने से, बिगड़ने से बचने का जरिया बन जाए। दुनिया आखिरत आपकी दोनों समझ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप इन बातों पर तवज्जो देंगे। पहली बात यह है कि पाबंदी के साथ बच्चों को मदरसा भेजेंगे। एक दिन भी नागा ना हो, नागा हो गया समझ ले हफ्ते करीब की दौलत हमसे छीन ली गई। इसलिए कि ये पछतावा उस वक्त नजर आएगा जब अल्लाह ताला वो मंजर हमारे सामने रखेगा। दूसरा काम ये करना है
کہ ان بچوں کو تھوڑا سا وقت دینا ہے، ان بچوں کا جائزہ لینا، تم کیا پڑھ کر آئے ہو بتلاؤ، ان کی کاپی کھول کر کے دیکھنا ہے کہ کون سا ہوم ورک دیا، کیا لکھ کر لایا، ان کی کتابیں دیکھنی ہے، کل کا سبق کہاں تھا اور آج کا سبق کہاں ہے۔ اس سے کبھی کبھی پوچھ ہی لینا ہے ہفتے میں ایک دن کہ پیچھے کا پڑھ کے سناؤ، دیکھو کتنا اچھا یاد ہے۔ کمی کوتاہی نظر آئے استاد کو آپ انفارم کریں، استاد کو آپ آگاہ کریں، بتائیں کہ بچوں کا ہم نے جائزہ لیا ہے، بچے ہمیں کمزور نظر آئے، تاکہ استاد کو بھی احساس ہوگا کہ ہاں ان کے ماں باپ ابھی جاگ ہوئے، سوئے ہوئے نہیں، بچوں کے گارجین بھی جگے ہوئے ہیں، بچوں کی گارجین کی نگاہ ان بچوں پر ہے، ابھی ماں باپ کا ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے، ماں باپ بیدار مغز ہے اور اپنے بچوں کے تئیں سنجیدہ ہے۔ یہ بچے انشاءاللہ کل کے یہی بھوش کے معمار ہیں، مستقبل کے اجول یہی ہیں۔ نامعلوم حضرت عبداللہ علیہ الرحمہ ہمارے حیدرآباد سے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب بھی اس طرح کی بچوں کی مجلس میں آتے تو آپ خود سلام کرتے، اور بچہ کوئی آتا ہوا نظر آتا، آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے۔ پوچھا گیا حضرت آپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا استقبال کرتے ہیں، کھڑے ہو کر آپ ان کا اتنا سمان کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نامعلوم کل کو میں زندہ نہیں رہوں گا، اسی میں سے کوئی ڈپٹی بنے گا، کوئی کلیکٹر بنے گا، کوئی وزیر بنے گا، کوئی سنسد بنے گا، کوئی وزیر اعلیٰ بنے گا، کوئی ہمارے ملک کا سربراہ بنے گا۔ اس وقت اس کی عزت افزائی کے لیے، استقبال کے لیے ہم زندہ نہیں رہے، اس لیے ہم آج سے ہی اس کا استقبال اور آج سے اس کی عزت افزائی کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کے معاون بنے تاکہ یہ بچہ کل کو آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ کوئی بچہ حافظ بن جائے، اپنے ماں باپ کو نہیں، اپنے ماں باپ کے علاوہ 7 آدمی، 9 آدمی، 14 آدمی، 3 روایتیں ہیں، اتنے کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، ایسے لوگ جن کو جہنم کا پروانہ مل جائے گا۔ ہمارے استاد محترم جب تفسیر ہم کو پڑھاتے تھے، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ابھی جو بچی نے تقریر دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی کے زمرے میں انہوں نے فرمایا کہ اس میں سے ایک بچہ ایسا بھی ہوگا جو جنت میں جا رہا ہوگا، اس کی نگاہ پڑ جائے گی کہ اس کے محلے کا یہ چچا ہے، اس کے محلے کا، رشتے کا دادا ہے، رشتے کا چچا ہے، اس کو دیکھے گا، رک جائے گا، پھر آگے بڑھے گا، پھر رکے گا، پھر پلٹ کر دیکھے گا، پھر واپس آئے گا اور چچا کے پاس کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کیا بات ہے، تجھے تو جنت کا پروانہ مل گیا، جا جنت میں؟ کہا نہ اللہ، مجھے شرم آ رہی ہے جنت میں جاتے ہوئے۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا یہی چچا ہے ہمارے، جہاں پڑھنے جاتے تھے تو بڑا میری دل جو ہے میں بڑی ہمت افزائی کرتے تھے، مجھے شاباشی دیتے تھے، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے اور کبھی کبھی جیب میں ہاتھ دیتے تھے۔ 8 آنا 1 روپیہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا، کہتا بیٹا 1 ہی روپیہ لے، چاکلیٹ کھا لینا۔ میں خوشی خوشی لے کر کے وہاں سے نکلتا تھا۔ اے اللہ، میری پڑھنے میں، مجھ پر شفقت محبت کا ہاتھ رکھنے میں یہ چچا کا بھی ہے۔ میری مولا میں جنت میں جاؤں، میرا چچا جہنم میں جائے۔ اے اللہ، میں کہتا ہوں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کو بھی جنت میں جائے۔ اللہ کہے گا چل تیری سفارش قبول کی، اس کو بھی جنت میں۔ ایسے تو ہم بنے معاون، بچے کے حافظ بننے میں میرا بھی تعاون ہو، دامے دل میں قدم سکنے جس طرح کا تعاون ہو۔ کتاب نہیں، کوئی کا غریب کا بچہ ہے، فیس کے لیے نہیں، ہماری طرف سے یہ فیس ہوگا، نہیں یہ بچہ پڑھے گا۔ کتاب نہیں ہے، میری طرف سے اس کو کتاب دے دی جائے۔ آپ ایک فنڈ جمع کریں، خاموشی کے ساتھ وہ پیسہ لا کر کے دیں اور کہیں کہ یہ پیسہ آپ تحویل میں رکھیے، جس بچے کے پاس کتاب نہ ہو اس کو یہ کتاب لا کے دے دیجیے گا، جس کے پاس کاپی ہو اس پیسے کی کاپی لا کے دے دیجیے گا، جس بچے کے پاس ڈریس نہ ہو، کپڑا نہ ہو، آپ کپڑا سلوا دیجیے گا۔ یقین جانیے یہ چھوٹی سی قربانی انشاءاللہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ میری چند گزارشات ہے جس کو آپ جگہ دیں گے اور اپنے بچے کی مستقبل کی تابناکی میں آپ بھی معاون ہوں گے۔ اللہ ہم سبوں کو بیٹھنے کو کہتے سننے کو قبول فرما لے اور ہم سبوں کے لیے مغفرت کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس مکتب کو قبول فرمائے۔ جامع صفحہ کا نام دیا ہے اسی کی طرف اس کو گامزن کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی مستقبل کا بہترین داعی بنا کر اسلام کا سپاہی بنا دے اور
دین اسلام کی اشاعت کے لیے ان بچوں کی نسلوں کو ہم سب کو اللہ قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.